اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، ادب و احترام کے لائق معزز بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس جمعے میں تاتاری فتنے کے بارے میں بیان کیا جائے گا. فتنہ تاتار اس امت اسلامیہ کی تاریخ میں ہیبتناک اور خطرناک فتنہ گزرا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس فتنے سے واقف ہیں؟ تاتاری فتنے سے کوئی واقف ہیں؟ فتنہ تاتار کے اوپر کسی نے اسٹڈی کی ہے؟ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ علیہ السلام کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں اس سے آپ کو واقف کرایا گیا. زمانے نبوت کے حالات سے آپ واقف ہوئے. اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے واقعات سے آپ واقف ہوئے ہیں. حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع کے اوپر 2 جمعے ہم نے بیان کیا. آپ کی سیرت پاک کو بھی بیان کیا اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں امت کا بھی جائزہ لیا. پھر اس کے بعد میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے عظیم فاتح، اسلامی ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ضروری گزارشات 2 جمعے پیش کی ہے. اس کے بعد تاریخ کا ایک تسلسل ہے اور امت پر پیش آنے والے حالات کی ایک کڑی ہے. اس سے واقف ہونا اس لیے ہے تاکہ ہمیں عبرت ہو، تاکہ ہمیں نصیحت ہو. ان حالات کے پیش آنے کی وجہ کیا ہے، ان وجوہات سے ہم بچنے والے بنے. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے، بھائی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، جو ہو گئی، اب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا جواب دے رہا ہوں میں. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جو حالات ہیں اور جو دشمن طاقتیں ہیں مسلمانوں کے جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں، تو ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے. تاریخ کے ان پنوں کو کھولنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس کی دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، گزشتہ قوموں کی تاریخ کو بیان کیا. عام آدمی پوچھ سکتا ہے ان تاریخوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان قوموں کے حالات کو بیان کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم ان کی طرح مت بنو. انہوں نے اپنے زندگی میں یہ برے کام کیے جس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبتیں آئی، یہ آفتیں آئی. تم ان کی طرح مت بنو، ان کی طرح کے گناہ سے تم بچو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے وہ عذاب الہی میں پکڑے گئے، گزشتہ قومیں جس طریقے سے اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، انہی کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہم بھی کہیں اس عذاب کے اندر گرفتار نہ ہوں. یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے. آئیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد جو اسلامی حکومت تھی، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی. کسی کو کوئی علاقہ دے دیا، کسی کو کوئی علاقہ دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے اور کائنات کے نظام کی بات ہے کہ یہ کوئی مفید ثابت نہیں ہوا. حتیٰ کہ 7ویں صدی ہجری میں جہاں جو بادشاہت شروع ہوئی ہے کہ جس کے اندر علاء الدین محمد خوارزم شاہ بادشاہ بنا اور بڑا طاقتور بادشاہ تھا. اس زمانے میں اسلامی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اس جیسا بادشاہ، علاء الدین جیسا بادشاہ کوئی اور نہیں تھا. لیکن کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ ایسی سنگین غلطیاں ہوئی بادشاہوں سے کہ نتیجے میں پوری امت کو بھگتنا پڑا. بہت برا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. غلطیاں اور غلطیوں پر پکڑ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر، سوسائٹی میں، مسلم معاشرے کے اندر جب خرابیاں گھس جاتی ہے اور اندر سے ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، پھر آفت سماوی آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے. کچھ اسباب ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سارے اسباب ظاہر نہیں ہوتے. ایک بہت بڑا سبب یہ بنا کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑ پڑے. جب بھی یہ لڑائی اتنی منحوس ہے، لڑائی اتنی منحوس چیز ہے کہ جب بھی یہ آئی ہے اپنے ساتھ آفتیں لے کر آئی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی صفوں میں. مسلمانوں کی صفوں میں جب یہ لڑائی آئی تو ایمان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، یہ ختم ہو گئی اور مسلمان گویا بکھرے ہوئے، منتشر ہو گئے. اور انہی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کے دلوں میں گھس جانے کی وجہ سے اور باہمی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی بھی ہوتی ہے. ہم نے قحط سالی کو نہیں دیکھا، قحط سالی کو ہم نے نہیں دیکھا. ہماری زندگی میں تو قحط سالی نہیں، ایک زمانے سے قحط سالی ہی نہیں ہے. قحط سالی کا کیا مطلب؟ آسمان سے بارش ہونا بند، زمین کا غلہ ختم، مکمل جتنا ملک کا سٹوریج ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کھانے کے لیے دانے دانے کو ترسے لوگ، اس کو کہتے ہیں قحط سالی. آدمی بھوک سے اتنے مجبور ہو جائیں کہ بھوک کے عالم میں انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے، جنگلوں میں نکل جائیں اور درخت چبا جائیں، پرندے کھا جائیں. حتیٰ کہ 7ویں صدی ہجری میں تقریباً 597 ہجری میں ایک ایسا شدید قحط پڑا کہ جس کے اندر، اس قحط سالی کے اندر بھوک کی شدت میں بہت سارے لوگوں کو گویا بھون کر کھایا گیا. بھوک کی شدت ایسی، تکلیف ایسی کہ اس کے اندر حلال حرام کا تو خیر خیال ہی نہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ جانوروں تک کو کھا لیا گیا، اور جب حد سے آگے بڑھا مسئلہ تو پھر انسانوں کی بھی باری آئی، اور جس پر جس کا بس چلتا
بس آدمی جنگلی بن جاتا تھا۔ حالات اخلاق کی خرابی اور برائی، اللہ کی نافرمانی جب حد سے آگے بڑھ جائے، آسمان کا پانی ختم اور زمین کا غلہ ختم، اللہ تعالیٰ ایسی گویا کہ حالات امت کے اوپر لا لیتے ہیں۔ اور 597 ہجری میں ایسا شدید زلزلہ آیا کہ جس کی زد میں ملک شام، ملک عراق اور بے شمار ممالک آئے۔ صرف نابلس شہر کے اندر 20,000 انسان، مورخین نے نوٹ کیا کہ 20,000 انسان اس زلزلے کے اندر دب کر مر گئے۔ میرات الزمان مورخ ہے، اس کا مورخ لکھتا ہے، اگرچہ وہ کچھ زیادہ آنکڑا بتاتا ہے، اس نے کہا 8 لاکھ انسان گویا زلزلے کی زد میں آئے۔ یہ سب ایک طرف سے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں بھی حال میں کرونا وائرس آیا، وبا، جس کے اندر لاشیں اٹھی، اپنوں کی غیروں کی لاشیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اپنے حالات سدھار لو، اللہ کے احکام پہ آ جاؤ، بے دینی چھوڑو اور دنیا داری میں اتنے آگے مت بڑھو کہ خدا اور اس کے رسول کو اور آخرت کو بھلا بیٹھو۔ وہ وارننگ ہے۔ جنہوں نے سمجھا تو انہوں نے سمجھا، اور جنہوں نے نہیں سمجھا بس وہی اپنی پرانی روش، وہی اپنا پرانا طریقہ، ایسے ہی وبا، ایسے ہی قحط پڑا تھا 597 ہجری کے اندر مصر اور اس کے علاقوں کے اندر۔ اور حالات یہ بتاتے ہیں 601 ہجری میں مکے کے امیر قتادہ حسینی اور مدینے کے امیر سالم حسینی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مکے اور مدینے کے عمراء کے درمیان گویا اس وقت میں 506 ہجری کے اخیر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر 603 ہجری میں مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حالات یہ خراب ہوئے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر حالات یہ بن گئے اس وقت میں اور اس وقت میں بھی، جب بھی بغداد کا نام آتا ہے، بغداد علم کا شہر، بغداد جو جاننے والے جنہوں نے ہسٹری پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بغداد علوم و فنون کا شہر ہے، بغداد سائنسدانوں کا، مسلم سائنسدانوں کا شہر ہے، بغداد اللہ والوں کا شہر ہے، بغداد اہل علم کا، علماء کا اور مساجد کا، مدارس کا شہر ہے۔ صرف ایک بغداد کے اندر بیت الحکمت کے نام سے اتنی بڑی لائبریری تھی کہ جس کے اندر سینکڑوں کتابیں اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے، اور بلکہ پرانی تاریخ کی کتابیں اس لائبریری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لائبریری، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور جناب ہر طرح کا علم، فن، گویا وہ دارالخلافہ، خلفائے بنو عباسیہ کا وہ دارالخلافہ تھا وہ بغداد، اور اس کے اندر لاکھوں مسلمان، علم کا ایسا زبردست شہر کہ جس کی آج تک بھی کتابوں میں گونج محسوس ہوتی ہے۔ اس شہر کے بارے میں مورخین نے جو لکھا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کے مساجد، وہاں کے مدارس، جیسے آج ہمارے اس ملک ہندوستان میں مساجد پھیلے ہوئے، مدارس پھیلے ہوئے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈگریاں والے اور اعلیٰ عہدیدار پھیلے ہوئے، صرف تنہا بغداد کے اندر وہ علم و عرفان کا شہر بنا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں، اس وقت حالات یہ بن گئے، اور حالات میں ایک کروٹ پیدا ہوئی کہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری ٹپ ٹاپ، شان و شوکت، دکھلاوا، مادیت، دنیا داری اور خود کے بڑے پن اور بڑے عہدیداروں اور خلفاء اور بادشاہوں کے سامنے سجدہ رکوع نہیں، بلکہ ان کے قدموں میں گر کے ان کے قدموں کی زمین کو بوسہ دینا، ان کے قدموں میں گر کے زمین کو بوسہ دینا، اس حد تک دولت کی ریل پیل ہو گئی اور اللہ کی عبادت اور اطاعت سے اتنی غفلت ہو گئی
اتنی غفلت ہو گئی میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ مسلمان دولت کے ریل پیل میں اتنے آگے بڑھ گئے اور بہاؤ میں ایسے بہہ کر آگے نکل گئے اور چلے گئے۔ لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ عید کی نماز وقت پر ادا نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب شاہی قافلہ نکلتا تھا تو اس شاہی قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے اور وہ قافلہ عیدگاہ پہنچتا، پھر کہیں جا کر وہ عید کی نماز ادا کی جاتی۔ کبھی کبھی تو بقرعید کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کی گئی۔ عجیب ستم، عجیب اللہ تعالیٰ کے احکام سے غفلت، اور عجیب فضا ایسی بن گئی تھی کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کبھی کبھی دن میں نہیں پڑھ سکے تو رات میں جا کر قضا انہوں نے پڑھی ہے۔ عجیب و غریب صورتحال، ایک طرف ایک دوسرے کے مسلمان کا گریبان، لڑائی جھگڑے، دوسری طرف دلوں میں دنیا کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے غفلت۔ حالات یہ بنے، زمینی حالات اور تخت کے حالات یہ بنے۔ پھر آیا وہ وقت کہ اس وقت میں خلفائے بنو عباسیہ کہ بڑے بڑے وہ خلیفہ ہوتے، ناصر لدین اللہ، مستنصر لدین اللہ، اور آخری خلفائے بنو عباس کا جو خلیفہ ہوا ہے مستنصر باللہ بلکہ معتصم باللہ، یہ آخری خلیفہ۔ ظاہر ہے کہ بغداد کے اندر یہ معتصم باللہ آخری خلیفہ۔ اب حالت صورتحال یہ تھی کہ ان سارے خرابیوں اور طرح طرح کے حالات کے پیدا ہونے کے بعد، محفوظ کیجئے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور بڑے تاریخی حوالوں کے ساتھ، کہ جب بھی حالات بگڑتے ہیں اور جب عمومی سطح پر اللہ کی نافرمانی پھیلتی ہے، اللہ مسلمانوں کے سروں پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں، ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت میں بالکل غفلت، دنیا دنیا دنیا، دین سے لاپرواہی اور غفلت جب پیدا ہو جاتی ہے، پوری تاریخ اسلام بتاتی ہے جب کبھی ایسے حالات آئے، شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، چوریاں عام ہو جائے، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ رہے اور مسلمانوں کے دل ایمان و اسلام کے بجائے اس کے اندر دنیا اور زر کی دولت پیدا ہو جائے، پھر مسلط کیا جاتا ہے ایسا ظالم بادشاہ جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا۔ آج کے حالات کے تناظر میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک طرف زمینی سطح پر مسلمانوں کے حالات دیکھ لیجئے کہ مسلمان کتنے اللہ کے عبادت سے غافل، اللہ کے عبادت سے غافل، روزوں سے، نمازوں سے غافل، آج مسجدوں کی صفوں کی صفیں نمازیوں سے خالی، آج دلوں کے اندر محبتوں کے بجائے غیبتیں، کینے، حسد، زبان پر میٹھے بول کی بجائے زہریلے بول، اور دلوں کے اندر خدا کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت، اور دنیا کے لیے سب کچھ دھوکا، سب کچھ جھوٹ، سب کچھ کرنے کے لیے آج امت کے اندر حالات یہ دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ صورتحال موازنہ کیجئے گا بغداد کے ان حالات سے اور آج کے اس حالات سے، اور پھر دیکھیے کیا کیا اللہ نے بغدادیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اور کیا تاریخ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ خرابیاں، اخلاقی تباہیاں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چنگیز خان کو مسلط کیا، چنگیز خان کو مسلط کیا، جو ہٹلر کی مانند مسلمانوں کے صفوں کے اندر جی کاٹتا ہوا، مسلمانوں کے سروں کو کاٹتا ہوا، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو گراتا ہوا، خون کی ہولی کھیلتے ہوئے چنگیز خان اور اس کا پوتا ہلاکو خان نے جو بغداد اور بغدادیوں کے ساتھ کیا، تاریخ روتی ہے دوستوں،
تاریخ روتی ہے۔ شیخ سعدی بڑے عالم اس زمانے کے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ کہ بغداد کے اندر ہوا اور جو کچھ مملکت اسلامیہ کے اندر ہوا۔ جب خرابیاں یہ ہو گئی اور جب تباہی آ گئی تو شیخ سعدی روتے ہوئے کہتے ہیں اور اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں شیخ سعدی، وہ دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجھے لگتا تھا بس آسمان سے خون گر رہا ہے۔ بغداد کے گلیوں میں سڑکوں پر صورتحال یہ بن گئی کہ بس خون ہی خون، ہر طرف لاش ہی لاشیں۔ یہ چنگیز خان اور پھر اس کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے جو بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے اسباب بھی تھے۔ کبھی بھی مصیبت، کبھی بھی ظلم، کبھی بھی ستم اللہ تعالیٰ خود بخود مسلط نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے تو قرآن میں اعلان کیا، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ ظلام نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہماری زندگی میں انفرادی طور پر اور مسلم معاشرے میں اجتماعی طور پر اور پوری عالم اسلام کے اوپر دنیاوی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپ غور کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔ یہی ہوا بغداد کے اندر کہ چنگیز خان اور علاء الدین خوارزم شاہ کے درمیان جو ایک ایجنڈا تھا، ایک معاہدہ تھا اور ایک ایگریمنٹ تھا کہ میرے ملک کے لوگ تیرے ملک اور تیرے ملک کے لوگ ہمارے ملک تجارت کے لیے آئیں گے، لیکن جب غرور اور تکبر سر چڑھ کے بولتا ہے، جب غرور تکبر آدمی کے اندر آئے اور سر چڑھ کے بولے اور ایک دوسرے کا خون ناحق بہایا جانے لگے، پھر میرے بزرگوں اور دوستوں وہی ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر ہوا ہے۔ کیا ہوا تاریخ میں؟ چنگیز خان کے ملک کا ایک تجارتی قافلہ بغداد اور خوارزم شاہ کے سرزمین پہ اترا، اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا گیا، شبہ کیا گیا، یہ جاسوس ہیں، شبہ کر کے ان سارے قافلے والوں کو، تجار کو، تاجروں اور بزنس مینوں کو قتل کر دیا گیا۔ بات ختم ہو گئی، جاسوس تھے، ہم نے قتل کیا۔ یہ گویا سلطان کے پاس وجہ تھی۔ چنگیز خان نے پھر سے اپنا ایک سفیر بھیجا معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ حالات نہیں بگڑے ابھی، لیکن جب وہ سفیر آیا علاء الدین کے سلطان کے دربار میں، اس سلطان نے اس سفیر کا بھی خون کر دیا، اس سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اب چنگیز خان نے کہا جیسے آسمان پر دو سورج نہیں ہو سکتے، زمین پر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس نے اب حملہ شروع کیا اور یہ جب تک تھا زندہ حملہ کرتا رہا، لیکن بغداد کی جب باری آئی تو تاریخ اور سن جو ہو گیا تھا تقریباً 652 ہجری 652 ہجری کو جب بغداد کے اوپر چنگیز خان کے پوتے نے جب حملہ کیا، لکھتے ہیں اور اس کے شکاریوں کو اور اس کے سپاہیوں کو، چنگیز خان جس قبیلے سے تھا اس کو تاتاری کہتے ہیں۔ تاتار منگولوں کا ایک قبیلہ ہے اور چنگیز خان بھی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ شروع میں کوئی طاقت والا نہیں تھا، جب یہ ظلم و ستم کو اس نے دیکھا اور مسلمان اندر سے جب کھوکھلے ہو گئے، وہ حملہ کرتے کرتے اس کا بیٹا، چنگیز کا بیٹا اور پھر اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان جب آیا، تاتاری اسی کو کہتے ہیں، اسی کے قبیلے والے کو کہتے ہیں، ہلاکو خان کے سپاہیوں کو تاتاری کہتے ہیں۔ اور جب یہ آیا حملہ کرتے ہوئے، بخارا پر سب سے پہلے حملہ کیا۔ علم کا شہر بخارا، علم کا شہر سمرقند، علم کا شہر حلب، اس کے اوپر حملہ کرتے جب بغداد پہ پہنچا، تاتاری سے نام تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اس میں تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تاتاری کی دہشت، ہیبت
مسلمانوں کے دماغوں پر ایسی مسلط ہو گئی کہ کہا جاتا کہ یہ تاتاری قوم کسی طرف آ رہی ہے تو مسلمان ڈر جاتے اور جو ہتھیار ہے وہ پہلے ہی نیچے ڈال دیتے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب دل ایمان کی گرمی سے خالی ہو جائے، جب ایمان کی حرارت، ایمان کمزور ہو جائے اور دنیا عزیز جان بن جائے، در و دولت عزیز جان بن جائے، جان سے زیادہ عزیز بن جائے، جب موت کو ناپسند کیا جائے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، خوف۔ جب یہ دو چیزیں جب دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں پھر انسان مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ تاتاریوں کے بارے میں ہے، ایک تاتاری ایک ایسے گلی میں گھستا جس کے اندر 100 مسلمان ہوتے، وہ ایک تاتاری ان 100 مسلمانوں کو مار کے ختم کر دیتا اور وہ 100 مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک گھر کے اندر ایک تاتاری عورت اگر گھس جاتی، چنگیز خان اور ہلاکو خان کے سپاہیوں میں سے ایک عورت گھس جاتی، پورے گھر والوں کو ختم کر دیتی اور یہ پورے گھر والے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تاتاری ایک مسلمان کو پکڑ کر کہتا یہاں لیٹو اور پتھر پر سر رکھو، جیسے جانور کو کسی پتھر کے اوپر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک تاتاری اگر کسی مسلمان کو پکڑ کر کہتا لیٹو اس پتھر کے اوپر اپنا سر رکھو اور میں گھر جاؤں گا وہاں سے تلوار لے کے آؤں گا اور تمہارا قتل کروں گا، خبردار یہاں سے تم اپنا سر اٹھاؤ، یہ کہتا تو وہ مسلمان ہیبت، خوف، دہشت، ایمان کے قوت تو کبھی کے ختم ہو گئی، اب ایسے ہی پڑا رہتا حتیٰ کہ وہ گھر جاتا، تلوار لے کے آتا اور یہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، اور وہ لاتا اور آرام سے اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ ایک ایسا عظیم فتنہ عذاب الہی کی شکل کے اندر تاتاریوں کا فتنہ بغداد کی سرزمین کے اوپر پیش آیا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم و ستم، اور میں نے اسباب بتائیے لڑائیاں، جھگڑے، میں بتاؤں آپ کو، یہ اتنا تاریخ کے روشنی میں اتنے صفحات میں لکھ لایا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جھگڑا، نفرت، بے دینی، بے نمازی، غفلت شعاری اور خدا کے دین سے دوری اور دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت اور قرآن حدیث کے تعلیم سے دوری انسان کو اندر سے کھوکھلا کرے گی، اندر سے انسان کھوکھلا ہو جائے گا۔ ہوں گے لباس اچھے، ہوں گے دولت اچھی، ہوں گے سیٹ اپنی جگہ، ہوں گے عہدیدار اپنی جگہ، ہوں گے بڑے دولت مند اپنی جگہ، ہوں گے بڑے اثر و رسوخ والے اپنی جگہ، لیکن جب آفت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر جنازے ایسے اٹھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے میرے بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کی زمین میں اللہ مجھے معاف کرے، مورخین نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں کو گویا ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کر کے ان کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ دریائے دجلہ کے اندر جب ڈال دیا گیا، مورخین نے لکھی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آپ مطالعہ کر لیں، تاریخ دعوت و عظمت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ مطالعہ کر لیں، اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام 3 جلدوں میں ہے، آپ مطالعہ کر لیں، آپ ویب سائٹ پر مطالعہ کر لیں کہ مسلمانوں کو جب کاٹ کر ذبح کر کے دریاؤں میں ڈالا گیا، مورخین نے لکھا ہے 40 دن تک دریا کا پانی بدل گیا، لال ہو گیا، لال،
لال ہو گیا، اور جو بڑے محل تھے کہ جس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے حرم کی عورتیں ہوتی تھی، جب انہیں حرم کے اندر کاٹا گیا تو پانی بہنے کے پر نالوں سے ان کا خون بہتے ہوئے مورخین نے لکھا ہے میرے بھائیوں، بغداد کا جو کتب خانہ تھا، اس کتب خانے کو کہ کتابوں کو، لاکھوں کتابوں کو لے جا کر جب دریا کے اندر ڈالا گیا، مورخین نے لکھا ہے دریا کا پانی پورا کالا ہو گیا، پورا دریا کا پانی کئی دن تک دریا کا پانی کالا بہتا رہا، لال بہتا رہا، اور اس کے اثرات سے اور اتنے لاکھوں انسانوں کے قتل عام سے صورتحال یہ بنی کہ پورے شہر کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اور پورے شہر کے اندر ایک طرح کی وبا، ایک طرح کا وائرس پیدا ہو گیا، سڑ کر۔ اب جب بارش ہوئی آسمان سے، ان سڑے ہوئے لاشوں کے اوپر جب بارش ہوئی، میرے بھائیوں دوستوں، حالت اتنی بگڑ گئی کہ پورے بغداد شہر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، مساجد ڈھا دیے گئے، مساجد گرا دیے گئے، مسلمانوں کا جنازہ نکال کر اللہ ایک عورت حمل سے ہے، اس عورت کو مارا گیا، اس کے پیٹ کو پھاڑا گیا، اس کے پیٹ کے اندر رہنے والے بچے کو نکال کر ان لوگوں نے، ان تاتاریوں نے حملہ کر کے اس کا بھی جنازہ نکال دیا۔ الفاظ نہیں ہیں تاریخ کے اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے، دنیا کی تاریخ میں مورخین کے ہاتھ کانپ گئے لکھتے ہوئے، اور پڑھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ صورتحال ایسی کیوں بنی؟ وقت نہیں ہے مزید بتانے کے لیے حالت ایسی کیوں بنی، اس لیے کہ مسلم امت نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، مسلمانوں نے دین کو ترجیح نہیں دی اور اسلام کو ترجیح نہیں دی، اللہ کو ترجیح نہیں دی، سنتوں کو ترجیح نہیں دی، دین مٹتا کٹتا اور ختم ہوتا رہا، اور دل کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی ریل پیل اور اسی کی طرف رغبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ختم ہو گیا، دعوت کی محنت ختم ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس کیفیت کو ختم کر دیا۔ لیکن وہ رب ہے، وہ عرش والا پروردگار ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رزاق کائنات ہے، اللہ کے فیصلے بہت نرالے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اتنا حملہ کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعد میں ایک دو نسل آگے بڑھنے کے بعد اسلام کی خدمت کس نے کی؟ اسلام کی خدمت انہی ہلاکو خان کے اولاد نے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ صنم خانہ کہتے ہیں مندر کے پاسبان کہتے ہیں اسلام کی حفاظت کرنے والے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو اصلاح فرمائی ان کی اور جو کایا پلٹی ان کی، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے جو مصلح بنایا، وہ کیسے بنایا اور کیوں کر بنایا، اور اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ قاتل جب دائی بنا، وقت کیا کہتا ہے، تاریخ کی آواز کیا کہتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے پہلے مصرعے کی آج گویا کہ وضاحت ہوئی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے۔ آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔